کیا شوہر کو یہ حق ہے کہ تکلیف دینے کی غرض سے وہ زوجہ کو اپنے پاس روک لے؟ بیوی پر ظلم کرنا کیسا ہے اور ہم گناہوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کے آخری دنوں تک پہنچ گئیں تو پھر انہیں صحیح طریقے سے اپنے پاس روک لو اور صلح کر لو یا انہیں اچھے انداز میں گھر سے رخصت کر دو۔ انہیں نقصان پہنچانے اور ان پر ظلم کرنے کی غرض سے نہ روکو، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ خدا کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، اس نعمت کو یاد کرو جو خدا نے تمہیں دی ہے، آسمانی کتاب اور حکمت کی جو اس نے تم پر نازل کی ہے، اور تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ خدا کا تقوی اختیار کرو اور جانے رہو کہ خداوند عالم ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ جہاں بھی انحراف و کجی، ظلم اور خطرے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس سے متعلق تنبیہات اور تاکیدیں بڑھ جاتی ہیں، اگرچہ اس سے 2 آیات پہلے میں ارشاد ہو چکا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اس آیت میں پھر ایک مرتبہ فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کیونکہ طلاق کے موقع پر زن و مرد کے اندرونی کیفیت معمول کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ جذبہ انتقام و نقصان ان دونوں میں بڑھ جاتا ہے، اور ظلم و تجاوز ہر وقت انسان کے دامنگیر ہوتا ہے۔ عورت پر ظلم در حقیقت اپنے آپ پر ظلم ہے، کیونکہ عورت کے حقوق کے بارے میں ظلم سے خود مرد ہی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تخلیقی نظام میں مرد اور عورت ایک ہی پیکر کے 2 اجزاء ہیں، اور کسی ایک عضو پر ظلم در حقیقت تمام اعضاء پر ظلم ہوتا ہے۔ جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ عذاب الہی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام ازدواجی زندگی کو صدق و صفا اور مہر و محبت کی بنیادوں پر محکم دیکھنا چاہتا ہے۔ بیوی کو تکلیف دینے کی غرض سے اپنے پاس روکنا حرام ہے۔ نمبر 2، جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ ظلم و تعدی کرنے والوں میں سے ہے۔ لِتَعْتَدُوا، جو حدود سے گزر جانے والے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر و محبت کے مستحق قرار نہیں پاتے۔ نمبر 3، عورت پر ظلم کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ نمبر 4، شادی بیاہ
خدائی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، لہذا بے موقع طلاق دے کر یا بیوی کو تکلیف دینے کی غرض سے روک کر اس مقدس قانون کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس خدا نے تمہارے لیے خود تم ہی سے شریک حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے دامن میں سکون محسوس کرو، اور تمہارے اور ان کے درمیان مودت اور رحمت مقرر فرمائی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ نمبر 5، نعمتوں کو تلخی کے ساتھ یاد نہ کریں بلکہ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ کینہ رکھنے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کی بجائے گھریلو مشکلات کو اللہ کی بے شمار نعمات کے سامنے کچھ اہمیت نہ دیں۔ نمبر 6، اپنی عائلی زندگی کے روابط کو بہتر بنانے کے لیے آسمانی کتاب کی نصیحتوں، احکام اور تقوی کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 7، جو کوئی اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر سمجھے وہ گناہ سے پرہیز کرے گا۔ نمبر 8، اگر طلاق دینے سے تمہارا مقصد اپنی بیوی پر ظلم کرنا اور ناجائز فائدہ اٹھانا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ زوجہ کو تکلیف دینے کی غرض سے اپنے پاس روکنا حرام ہے۔ بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا خود کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے برابر ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھے تو ہرگز گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔